بسم اللہ کریں مولانا. جی. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاہا دساہا. صدق اللہ العلی العظیم. میں سب سے پہلے پھر ایک بار شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حوض علمی امام حسن عسکری علیہ السلام کے تمام ذمہ داران کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے چھوٹے سے طالب علم کو پھر ایک مرتبہ یہ موقع فراہم فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان کی معروضات آپ کے درمیان بیان کا آغاز ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ کرنا چاہوں گا. دنیا میں بہت ساری ایسی فیکٹریز ہیں جو کشتیوں کو تیار کرتی ہیں. اگر میں ان سے پوچھوں کہ اگر کوئی فیکٹری کشتی بنانا چاہے تو کشتی کہاں پر بناتی ہے؟ کشتی زمین پر بناتی ہے. اور میں ان سے یہ پوچھوں اچھا جو آپ کشتی زمین میں بنا رہے ہیں اس کا کام کہاں پر ہے؟ تو وہ لوگ یہ جواب دیں گے کہ ہم کشتی بنا رہے ہیں زمین پر لیکن یہ کشتی کا کام پانی میں ہوگا. میں ان سے کہوں کہ اگر کشتی کا کام پانی میں ہے تو پھر کشتی کو پانی میں کیوں تیار نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں آپ لوگ کشتی کو زمین میں تیار کر رہے ہیں؟ تو وہ لوگ کہیں گے نہیں، گرچہ کشتی چلتی پانی میں ہے لیکن اسے ہم پانی میں تیار نہیں کر سکتے. کشتی کو زمین پر تیار کریں گے تاکہ یہ کشتی زمین پر تیار ہونے کے بعد لائق جائے تو وہ پانی پر بالکل اس طرح سے خداوند عالم نے ہمیں اچھے اعمال بجا لانے کا حکم دیا ہے. یہ اچھے اعمال آخرت میں کام آئیں گے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب یہ اچھے اعمال آخرت میں کام آئیں گے تو ہم کیوں اسے انجام دیں گے؟ نہیں، جس طرح سے کشتی بنتی زمین میں ہے، چلتی پانی میں ہے، بالکل اسی طرح سے خداوند اعمال بجا لانا ہے. اعمال تمہیں اس دنیا میں ہے لیکن یہ اعمال چلیں گے اور یہ اعمال کام آئیں گے آخرت میں. کشتی زمین پر بنتی ہے، پانی میں چلتی ہے، بالکل اسی طرح اعمال دنیا میں تاکہ ہمیں آخرت میں کام آئیں. قرآن مجید کی آیت شریفہ اس بات کی دلیل ہے. سورہ مائدہ ورس نمبر 119 میں خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. قیامت کے دن خداوند عالم یہ آواز دے گا کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کی سچائی کام آئے گی. سچائی کسی نے آخرت میں نہیں کہی تھی، سچائی دنیا میں. سچائی کا عمل ہم نے دنیا میں انجام دیا تھا لیکن یہ عمل ہمیں کہاں کام آئے گا؟ آخرت میں کام آئے گا. یہ دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اعمال صالحہ کو انجام دیں اور یہ اعمال انجام دیں گے اور جو میں نے کہا ہے کہ نیک عمل دنیا میں انجام دینا ہے اور اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ ہمیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے نیک عمل ہمارے اس دنیا میں کام نہیں آئیں گے. ہاں، آخرت میں ضرور کام آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی نیک عمل ہمارے کام آئیں گے. نہیں، پھر میں ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا لوں گا. مثال کے طور پر کینڈل شمع اگر روشن ہو، اسے جلایا جائے تو اس کی میں بھی رہتی ہے، لیکن دن میں چونکہ سورج ہوتا ہے اس کی روشنی سے ہمیں زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. لیکن یہی شمع اگر رات کی تاریکی میں جلائی جائے تو پھر اس کا زیادہ نظر آئے گا. بالکل اسی طریقے سے خداوند عالم نے جو قرآن مجید میں یہ کہا ہے
کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کی سچائی کام آئے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں سچ بولے تو اس کی سچائی دنیا میں کام نہیں آئے گی، نہیں، اس کی سچائی دنیا میں بھی کام آئے گی لیکن آخرت میں زیادہ کام آئے گی۔ نیک اعمال کے فائدے دنیا میں بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کے فائدے زیادہ بھی مل جائے، تب بھی آخرت سے اگر اس کا مقابلہ کیا جائے، آخرت میں جو ہمیں نیک اعمال کے فائدے ملنے والے ہیں، ان فائدوں کے مقابلے میں دنیا میں ملنے والی جو میں جو فائدے مل رہے ہیں بالکل کم، ہم نے اچھے اعمال انجام دیے لیکن دنیا میں ہمیں چھوٹا فائدہ بھی نظر نہیں آیا۔ ان لوگوں کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر دنیا میں کوئی صحیح راستے پر چل رہا ہے، اعمال صالحہ بجا لا رہا ہے اور اس کے بینیفٹس اسے اس میٹیریلسٹک ورلڈ میں نہیں مل رہے ہیں، مادی دنیا میں نہیں، اس کے اعمال جائیں گے، نہیں، یہ صالحہ اسے قیامت کے دن کام آئیں گے۔ اس طرح سے کشتی بناتے وقت زمین پر کوئی کشتی کو بنا رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں کشتی بنا رہا ہوں، میں نے اتنے ایفرٹس ڈالے، میں ان کا فائدہ جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب کشتی فیکٹری سے نکلے گی، زمین سے نکل کر پانی میں پہنچے گی تو اس کے فوائد نظر آئیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے ہماری یہ ڈیوٹی، ہماری یہ ریسپانسبلٹی، ہماری یہ مسئولیت، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک دنیا میں ہیں اس وقت تک ہم اعمال صالحہ کو انجام دیں۔ جب دنیا کا سفر ختم ہوگا، آخرت کا سفر شروع ہوگا تو اس وقت صالحہ کے فوائد ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ دیکھو فلاں انسان اتنے اعمال صالحہ کو بجا لا رہا ہے، اتنا اچھا انسان ہے، وقت پر نماز پڑھتا ہے، وقت پر روزہ رکھتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے تم اعمال صالحہ بجا لاتے رہو، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ لوگوں نے اللہ کے رسولوں تک کو نہیں چھوڑا۔ اسی کشتی کے بعد سے مجھے حضرت نوح کی یاد آ رہی ہے کہ حضرت نوح کو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے کشتی بنانے کا حکم دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے تو الگ الگ لوگ آ کر حضرت نوح کے سامنے الگ الگ باتیں کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر سے یہ کہا کہ اے نوح تم ایسے بیابان میں تم ایسے صحرا میں کشتی بنا رہے ہو جہاں پانی پینے کے لیے کنواں بھی میسر نہیں ہے، ایسی جگہ جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، ایسی جگہ تم کشتی کو تیار کر رہے ہو، ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یا کچھ لوگوں نے آ کر حضرت نوح کا مذاق اڑایا اور کہا کہ نوح تم کشتی تو بنا رہے ہو لیکن کشتی چلانے کے لیے یہاں پہ پانی موجود نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ پانی موجود نہیں ہے، لوگوں نے نوح سے کہا چونکہ تم نے کشتی بنا لی ہے، کشتی چلانے کے یہاں پانی موجود نہیں ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تم ایک کام کرو، جہاں کشتی بنا رہے ہو وہیں پر کشتی کو اڑانے کے لیے پر بھی پانی نہیں تمہاری کشتی چلے، لہذا تم ایک کام کرو، دو پر لگا لو تاکہ پر کے سہارے سے تم کشتی کو کام میں لے بھی نہیں۔ نوح پاس اور کہتے کہ اے نوح کشتی تو بنا رہے ہو لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کشتی نہیں بلکہ تم ایک بڑا مشق تیار کر رہے ہو کہ کبھی جو ہے بارش ہو جائے تو بارش کا پانی تم اس مشق کے اندر جمع کرو۔ یعنی دیکھیں اللہ کا حکم ہے کہ نوح تم کشتی بناؤ، طرح طرح کے لوگ ہیں، طرح کے انجیکشنز ہیں، طرح طرح کے لوگ طرح کی پہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ کشتی کو پر لگا لو، کوئی کہہ رہا ہے کہ تم دیوانے ہو گئے ہو، ایسی جگہ جہاں پانی ہی نہیں ہے وہاں پر تم کشتی بنا کر کیا کرو گے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ کشتی نہیں بلکہ نوح ایک مشق کو تیار کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ کرو، فَتْنَائِلْ قَوْلِ، اے نوح تمہارا کام یہ ہے کہ تم کشتی کو کی بات، اگر تم لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دو گے اور کشتی کو تیار کرو گے تو ایک دن
تمہارے نجات کا سبب بنے گی۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم دنیا میں جاؤ، اعمال صالحہ کو انجام دو۔ جب تم اعمال صالحہ کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھو گے تو طرح طرح کے لوگوں سے سامنا ہوگا، طرح طرح کے لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ کوئی کہے گا کہ تم اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری نماز ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی فائدہ پہنچائے۔ کوئی کہے گا تم جو ہمیشہ سچ بولتے ہو، تم بتاؤ تمہارے سچائی سے تمہیں آج تک کیا اچھا فائدہ حاصل ہوا۔ کوئی کہے گا تم ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہو، تو آج تم خود پریشانی میں ہو، بتاؤ تمہاری جو ہے دوسروں کی مدد کرنے کی عادت تمہیں کیا فائدہ دے رہی ہے۔ جس طرح سے حضرت نوح کے مقابلے میں بہت سارے لوگ آئے اور ہر آدمی نے اپنے اپنے اعتبار سے حضرت نوح کا مذاق اڑایا۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی صحیح راستے پر چلتا ہے تو طرح طرح کے لوگوں سے مقابلہ نہ ہوگا اور ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، ہر طرح کی باتیں کریں گے۔ جس طرح سے حضرت نوح نے دوسروں کی باتوں پر توجہ نہیں دی اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے اور کشتی تیار کرتے رہے، اور ایک دن یہی کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے چاہنے والوں کی نجات کا سبب بنی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہمارا کام ہے اعمال صالحہ کو انجام دینا، لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دینا۔ اگر ہم لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دیں گے اور ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کو کانسٹنٹلی اور مستمر طور پر انجام دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہی اعمال صالحہ ہماری نجات کا سبب بنیں گے۔ اعمال صالحہ ہمیں اس دنیا میں انجام دینا ہے، لیکن یہی اعمال صالحہ ہمیں آخرت میں کام آئیں گے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اعمال صالحہ کو کانسٹنٹلی عشقی کے ساتھ انجام دے، لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دے۔ اچھا، اب تک میں نے یہ کہا کہ ہماری ڈیوٹی، ہماری ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ کو انجام دیں۔ تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا کام ہے عمل صالح کو انجام دینا، لیکن یہ عمل صالح کو کب اور کیسے انجام دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس زندگی میں عمل صالح کو انجام دوں تاکہ یہ عمل صالح مجھے میرے آخرت میں کام آئے، تو اس عمل صالح کو انجام نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ عمل صالح کو انجام دے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس علم و آگاہی ہونی ضروری ہے۔ تو سب سے خدمت میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ کشتی بنتی زمین میں ہے، چلتی پانی میں۔ بالکل اسی طرح سے خداوند عالم نے ہم میں تمہیں رزلٹ ملے، اچھے فائد ملے، تو تمہیں بھی ایک کام کرنا ہوگا، تمہیں دنیا میں اعمال صالحہ کو انجام دینا ہوگا تاکہ یہی اعمال صالحہ جو تم دنیا میں انجام دو گے وہ تمہاری آخرت میں کام آئیں۔ اور میں نے دوسرا نقطہ آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا، اعمال صالحہ کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھے گے تو طرح طرح کے لوگوں سے سامنا ہوگا، اور طرح طرح کے لوگ طرح طرح کی، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کو تیار کر رہے تھے تو طرح طرح کے لوگ آپ کے سامنے آتے تھے اور طرح طرح کے مذاق بنایا کرتے تھے۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ اس بیابان میں جہاں پانی پینے کے لیے کنواں بھی میسر نہیں ہے، ایسے مقام میں آپ کشتی بنا کر کیا کریں گے؟ کچھ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گئے، نوح تم کشتی تو تیار کر رہے ہو لیکن پانی میسر نہیں ہے، کشتی کیسے چلاؤ گے؟ کچھ لوگ کہتے ہم یہ بھی کرو کہ تم کشتی کے ساتھ ساتھ دو پر بھی تیار کر لو تاکہ تم کشتی کو ہوا میں اڑا سکو۔ اور کچھ لوگ حضرت اور یہ کہتے کہ اے نوح، شاید تم کشتی تیار نہیں کر رہے ہو، کشتی تیار کر کے کیا کرو گے؟ یہاں تو پانی ہے ہی نہیں، شاید تیار نہیں کر رہے ہو، بس مشق تیار کر رہے ہو۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے لوگ نہیں دی بلکہ اللہ کے حکم پر کیا۔ اللہ نے حکم دیا تھا فَاصْنَعِ الْفُلْکَ،
اے نوح تمہارا کام یہ ہے کہ تم کشتی کو تیار کرو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دی اور اللہ کے حکم کے مطابق کشتی کو تیار کر لیا تو یہی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نجات کا سبب تھی۔ بالکل اسی طرح سے خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اس دنیا میں اعمال صالحہ کی کشتی تیار کرو۔ جب تمہیں سامنا ہوگا اور طرح طرح کے لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، بالکل تم بھی حضرت نوح علیہ السلام کی مانند لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دینا، بلکہ تمہارا کام ہے کہ تم اپنی اصلاح میں، تم اپنی اس زندگی میں کوشش کرو کہ اعمال صالحہ کی کشتی کو تیار رکھو۔ اگر تم لوگوں کی باتوں پر توجہ تو نہیں دو گے اور اعمال صالحہ کی کشتی تیار کرو گے تو یہی کشتی آخرت کے اعمال صالحہ کی تیار کرے، تاکہ آخرت تو اس کشتی کو تیار کرنے کا پہلا کنڈیشن، پہلی شرط یہ ہے کہ کشتی تیار کرنے کے لیے ہمارے اندر علم و آگاہی ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو کسی جانکار کے پاس جائے اور جانکار سے پوچھے، اچھا تم ہمیں بتاؤ، ہم اعمال صالحہ کی کشتی تیار کرنا چاہتے ہیں، تم ہمیں گائیڈ کرو، تم ہمیں بتاؤ، ہمارے پاس نالج نہیں ہے کہ کس طرح سے اعمال صالحہ کی کشتی کو تیار کیا جائے، تم مجھے بتاؤ۔ لہذا جانکار کی ہے کہ کس طرح سے اعمال صالحہ کی کشتی کو تیار کرنا چاہیے۔ روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جن کا نام علی بن مصعب ہے، وہ ایک دن 8ویں امام کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا میں دور دراز کا رہنے والا ہوں، میرا نہیں ہے، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، مولا آپ مجھے بتائیے، میرے یہ کہ میں دین پر عمل کروں، اور میں حقیقت میں دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں، فالو کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں اس شخص سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم دور رہتے ہو اور دین کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے تو ایک کام کرو، زکریا قمی کے پاس جاؤ، ان کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے رہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی اسی کا دوسرا نام تقلید ہے۔ تقلید کیا ہے؟ آدمی کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ اعمال صالحہ کی کشتی تیار کر سکے تاکہ وہ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اگر نہیں ہے تو آدمی کو چاہیے وہ کسی جانکار پر اعمال صالحہ جو تیار کرنا چاہتا ہوں، میں آخرت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، میں کس طرح اعمال صالحہ کی کر سکتا ہوں۔ جانکار آ کر آپ کو بتائے گا کہ دیکھو اگر اعمال صالحہ تیار کرنا ہے تو ان گائیڈ لائنز پر تم کو عمل کرنا ہوگا۔ اسی یعنی اگر ہم اعمال صالحہ کو انجام دینا چاہتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو دو طریقے، یا تو میرے پاس اتنا علم ہو کہ میں خود اپنے نالج پر عمل کروں اور مجھے پتا ہو کہ کس تیار جائے، اگر تیار کرنا نہیں تو پھر مجھے کسی جانکار کی ہیلپ لینی ہوگی، وہ آ کر مجھے بتائے گا کہ کیسے تم عمل کرو گے تو تمہارے نامے اعمال جو ہے کامیابی کے ساتھ قیامت کے دن تمہارا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہیں سے جو روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی 8ویں امام کی، اس میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں 8ویں امام نے اس شخص سے یہ نہیں کہا کہ تم جس طرح سے چاہو عمل کر لو، بلکہ 8ویں امام نے آنے والے شخص کو یہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دین پر عمل کرو تو تمہاری یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ تم جاؤ، جا کر یہ آئے ہوئے راستے پر عمل کرو۔ پھر میں یہاں پر رک کر ایک مثال کا سہارا لوں گا، بات واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چاہتا ہے پھولوں کو خریدے تو جا کر کسی ایرے غیرے سے پھول کو خریدے گا تو پھول اسے فائدہ نہیں دے گا، بلکہ ہمیں چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پھولوں کو خریدے تو ہمیں چاہیے کہ ہم گل فروش کے پاس جائیں جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ پھولوں کو بیچتا ہے۔ اگر گل فروش کے پاس جا کر ہم گلوں کو خریدیں گے تو وہ
میں صرف پھول بیچے گا نہیں بلکہ ساتھ میں ہدایات دے گا، گائیڈ لائنس بھی دے گا اور کہے گا کہ پھول میں تم بیچ رہا ہوں، اس پھول کو تر و تازہ رکھنا چاہتے ہو تو وہ بتائے کتنے میں رکھنا ہے، کتنی ہوا میں رکھو گے تو پھول اچھی طرح سے کھلے گا۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اعمال صالحہ کی کشتی تیار ہو جائے تو دو طریقے، یا میرے پاس علم، میں جو مجھے اتنی جانکاری ہو کہ کس طرح سے اس کشتی کو تیار کیا جائے، اگر میرے پاس علم نہیں ہے تو پھر مجھے جانکار مجتہد کہا جاتا ہے، وہ ہمیں بتائے گا کہ کس طرح سے تم عمل کرو گے تو تمہارے تیار ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ جو مجتہد ہوتا ہے وہ ہمارے لیے میڈیکل سٹور کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہو، آپ دوائی خریدنا چاہے، ایسے کوئی بھی دوائی اٹھا کر پی لیں گے تو آپ کو جو ہے صحت یابی اور کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ آپ کو ایک اچھے میڈیکل سٹور وہ آپ کو صرف دوائی نہیں دے گا، بتائے گا کہ دیکھو جو کس طرح سے کتنی دوائی لوگے تو تمہیں صحت ملے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اعمال ہو جائے تو ہمیں جانکار پاس کرنا پڑے گا، وہ ہمیں بتائے گا کہ تم کس مقدار میں کتنے اعمال بجا لاؤ گے اور کس طرح سے کس لائف سٹائل کے تحت زندگی بسر کرو گے تو تمہاری زندگی کامیابی کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ تمہاری اعمال صالحہ کی کشتی تمہیں ریسکیو دے سکتی ہے، تمہیں کامیابی تک پہنچا سکتی ہے، تمہیں نجات دلا سکتی ہے۔ آج کے مطابق اگر کوئی چاہتا ہے دیندار بن جائے، دو راستے، یا خود علم حاصل کر لے یا کسی جانکار کے پاس جائے اور اسے فالو کرے، جس طرح سے بتائے گا اس طرح سے زندگی کو بسر کریں گے تو ہمارا دین مکمل ہو، صالحہ کی کشتی ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ کشتی ہمیں آخرت میں نجات دلوائے گی۔ دیکھیں صرف ان معلومات پر عمل کر لینا، جس طرح سے میں چاہتا ہوں، جس طرح سے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں عمل کروں گا، آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین کے دو حصے ہیں اور انشاءاللہ یہی میری آخری بات ہوگی۔ دین کے دو حصے، دیکھیں آپ کوئی بھی فروٹ بازار سے خرید کر لائے گے، مثال کے طور پر بنانا خرید کے آپ لے آئے، کیلا خرید کے لے آئے، کیلے دیکھیں گے تو آپ دو حصوں سے بنتا ہے، کیلے کا ایک پوست ہوتا ہے، ایک مغز ہوتا ہے۔ اگر صرف پوست لے کر آئیں گے تو جو کسی کام کا نہیں، اگر پوست کو پھینک کر کیلے کے اندر کا مغز لے کر آئیں گے تو وہ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ جب آپ بازار سے کیلا خرید کر لاتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیلا خرید پوست بھی موجود ہو جس پر مغز بھی موجود ہو۔ بالکل اسی طرح سے دین کے اندر دو چیزیں ہیں، دین کا ایک پوست ہے، دین کا ایک مغز ہے۔ دین کا پوست کیا ہے؟ وہ ظاہری اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ دینا ہے، خیرات کرنا ہے، مجالس اعضاء میں جانا ہے، یہ پوسٹ ہے۔ لیکن صرف پوسٹ پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ پوسٹ کے اندر ایک مقصد ہے، اس کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے انسانیت۔ پیار لے، روزہ رکھ لے، اعمال انجام دے، لیکن اس کے اندر مہربانی نہ ہو تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے دیندار ہوں۔ نہیں، دین کا ایک پوسٹ ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا حاصل کرنا ضروری ہے، مقصد ہے، اور انسان کے پوسٹ اور مقصد ایک کھینچی ہوتی ہے۔ شیطان کبھی کبھی پوسٹ کو نکال لیتا ہے، کبھی کبھی مقصد کو نکال لیتا ہے۔ پوسٹ کیسے نکال لیتا ہے؟ مثال کے طور پر انسان 24 گھنٹے جو ہے مسجد میں نظر آتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دعائیں بھی پڑھ رہا ہے، مجالس میں بھی جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر انسانیت نامی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اندر رحم موجود نہیں ہے، اس کے اندر خیرات کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اب پوسٹ تو ہے نہیں، کبھی شیطان کیا کرتا ہے؟ پوسٹ کو نکال کو بہت سارے لوگ ہمیں دیکھا جائے اچھے انسان ہیں، دوسروں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، رحم دل بھی ہیں، ان کے اندر محبت بھی ہے، ان کے اندر انسانیت بھی ہے، لیکن جب یہی لوگوں سے ہم جو ہے جب کہا جاتا ہے کہ نماز
پڑھتے تم روزہ رکھتے، تو ایسے لوگ کہتے کہ نماز روزے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کو اچھا ہونا چاہیے. نہیں، بلکہ دین کے دو حصے ہیں، ایک پوسٹ ہے ایک مقص ہے. ایک طرف ہمیں نماز روزہ اعمال جتنے بھی اچھے اعمال ہیں ان اعمال کو انجام دینا پڑے گا، اور دوسری طرف جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ان چیزوں سے رونا پڑے گا، اور ساتھ ہی اس کا جو ماحصل ہے انسان بن جائے. یہ جا کر انسان کا دین مکمل ہوتا ہے، اس کے انجام دیتا ہے، گویا وہ اعمال صالحات کی کشتی تیار کر رہا ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم دین کے پوسٹ اور مقصد دونوں پر ہم تیار ہوگی، اور یہی کشتی انشاءاللہ آخرت میں ہمارے کا سبب بنے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللهم صل على محمد.